میرا نام ناصرہ ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے شوہر کو دو ہی شوق تھے، ایک بچے پیدا کرنے کا اور دوسرا اچھا کھانا کھانے کا۔ شادی کے بعد کچھ سالوں میں ہمارے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، پھر کچھ سال بعد 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے اور ایک ساتھ 5 بچوں کی ماں بنی۔ میری عمر کم تھی جب میری شادی ہوئی۔ میرے شوہر نے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اس بات پر حیران بھی ہوتی تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا تھا، کسی کی زمین پر کام کرتا تھا، ہماری اپنی زمین بھی نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے ایک اور اولاد دے دی جب میری چھٹی اولاد میری کوکھ میں ہی تھی کہ میرا شوہر اس دنیا سے چل بسا۔ اس کی موت کیسے ہوئی کوئی نہیں جانتا، بس وہ مردہ حالت میں ملا، لیکن اسے کسی نے جان سے نہیں مارا تھا۔ پولیس کا اندازہ یہ تھا کہ شاید اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے اور گاؤں میں کسی کو اس بات کی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، میں بہت اداس تھی، لیکن 6 بچوں کے ساتھ میرا گزارا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن گاؤں کے امیر ترین چودھری نے مجھے بری حالت میں دیکھ لیا کہ بچوں کے لیے کھانے کو بھی نہیں ہے۔ میں سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کا سہارا بن جاؤں گا، پر تمہیں روز رات کو میرے گھر آنا ہوگا۔ یہ بات میرے لیے بہت مشکل تھی، لیکن اپنے بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بچوں کے لیے مان گئی، لیکن جب میں حویلی میں گئی تو وہاں پر ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی کہ دراصل وہ چودھری میرا سگا۔ میری عمر بہت کم تھی جب میری شادی شاہد نامے بندے سے ہو گئی اور میں شہر سے گاؤں آ گئی۔ میں تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی، لیکن گاؤں میں آ کر میری ساری عقل گھرداری اور بال بچے داری کی نظر ہو گئی۔ شادی کے پہلے ہی سال 3 اولاد ایک ساتھ ہوئی اور اس کے بعد اولاد کی لائن لگ گئی۔ میں نے ہر سال بچہ پیدا کیا اور یوں کچھ سالوں میں 6 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ مزدوری کرتا تھا، لیکن گھر میں پیسے بہت زیادہ لایا کرتا تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی ساس تھی، نہ کوئی نند اور نہ ہی کوئی اور۔ گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلی اتنے سارے بچوں کو پال کے بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور بہت پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی بری طرح رونے لگتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، لیکن میرا شوہر ایک بہت ہی خاص قسم کا شربت بنایا کرتا تھا۔ اس شربت میں وہ بادام پستے اور کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ملاتا تھا کہ جس کو پی کے نہ صرف بہت ہی سکون سے نیند آ جاتی، بلکہ پورے بدن کی تھکی ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی تھی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں سو ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ پورا دن بچوں کو اٹھا کر کام کرتی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے بہت تنگ کرتے تھے، اس لیے میرا شوہر رات کو میرے لیے شربت ضرور بناتا، اور جب میں یہ شربت پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش ہی نہ ہوتا کہ میں کب سوئی اور کب اٹھی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر اس کا خیال رکھتا تھا، کہتا تھا کہ دن بھر تم کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، رات کو میں سنبھالوں گا، سکون سے سو جایا کرو۔ اور میرے شوہر کی اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا اور جب بھی گھر آتا رات کو مجھے وہ شربت پلا کر بے ہوش کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہوش میں رہ کے تمہارے قریب نہیں آ سکتا، یہ میرا مسئلہ ہے اور تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ میں اس کی ہر بات مان لیتی کیونکہ وہ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی خوشی میں میری راحت تھی، میری زندگی میں میری راتیں اچھی گزر جاتی تھی اور میں سکون سے سوئی رہتی تھی۔ اللہ نے چھٹے بچے سے بھی نواز دیا، لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 6 بچوں کا باپ ہے، وہ بھی لڑکا ہی لگتا تھا۔ جبکہ خوبصورت تو میں بھی بہت تھی اور دیکھنے میں بری نہیں لگتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ میں اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میرا شوہر گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا تھا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی بہت اچھا تھا اور ساری رات بچوں کو سنبھال کے میری نیند بھی پوری کرواتا تھا۔ یہ دونوں عادتیں اس میں بہت زیادہ اچھی تھی، لیکن اس کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس کے پاس تو اپنی زمین بھی نہیں تھی، وہ کسی اور کی زمین کی دیکھ بھال کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا، پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا۔ میں فرمائش کرتی تو فوراً پوری کرتا۔ بچوں کے لیے بہت اچھا باپ تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے سارا کچھ نیا لاتا تھا۔ گاؤں والے مجھ پر بہت رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی مجھے واقعی لگتا کہ میں خوش قسمت ہوں۔ لیکن میری خوشیوں کو آگ لگ گئی جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر ایک بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں۔ لیکن پھر دوسری خبر نے تو جان ہی نکال دی کہ ڈاکٹر کی طرف لے کر جا رہے تھے، پر راستے میں ہی میرے شوہر نے دم توڑ دیا۔ اس ٹائم میری گود میں میرے شوہر کا چھٹا بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے جو کفن دفن میں استعمال ہو گئے،
कुछ दूर के रिश्तेदार आए ज़रूर थे, लेकिन कोई भी हमें अपने घर ले जाने पर राज़ी नहीं था और ना ही कोई हमें सहारा देना चाहता था। अगर सारे रिश्तेदार हमें महीने के थोड़े थोड़े पैसे भी देते तो हमारा गुजारा चल सकता था, लेकिन कोई भी इस बात पर नहीं आ रहा था। सबका यही कहना था कि 6 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, इन सबको कोई भी नहीं पाल सकता। और 6 बच्चों की माँ के साथ शादी भी किसी ने नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे माशरे में जब कोई औरत ऐसी बेवा होती है तो उसको यही मशवरा दिया जाता है कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि बच्चों को पालने वाला कोई मिल जाए। लेकिन कोई पागल ही होगा जो एक ऐसी औरत से शादी करता है जिसके साथ 6 बच्चों का साथ था और 3 बेटियां थी। मैंने गुस्से में आकर सारे रिश्तेदारों को बातें सुना दी और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की, अपने आप को और अपनी औलाद को मैं खुद पालूंगी, तुम लोग जा सकते हो। तुम्हारा रिश्तेदार इस दुनिया से चला गया, उसकी मैयत का पका हुआ खाना भी ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पर क्यों बैठे हो। सब लोगों ने मुझे बातें सुनाई और कहा कि हम तो तुम्हारा फ़ायदा सोच रहे थे, लेकिन तुम भला करने के काबिल ही नहीं हो। मैंने कहा निकल जाओ घर से, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मुझे। घर में कुछ पैसे पड़े थे, पहले वो इस्तेमाल हो गए, उसके बाद घर की कुछ चीज़ें बेचने लगी और अब आखिरी एक गाय रहती थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे, लेकिन गाय को खिलाने के लिए चारा भी नहीं था, दूध भी नहीं आ रहा था। गाय भी बेच दी और फिर 1 महीना उन्हीं पैसों पर गुजर गया, लेकिन उसके बाद फिर से फाके पड़ने लगे। बच्चे भूख से बिलक रहे थे, उनका दिल बहलाने के लिए उनको खेतों की तरफ ले गए, लेकिन गाँव में और कुछ भी नहीं था। खेतों के करीब एक दरख्त लगा था जिसमें छोटे छोटे बेर लगे थे। मेरे बच्चे उनको खाकर अपना पेट भरने लगे। जब हमें किसी शख्स ने देख लिया, मैं उस शख्स को जानती थी, वो हमारे गांव का अमीर तरीन चौधरी था। चौधरी ने जब ये मंजर देखा तो हमारे पास आ गया। बच्चों की हालत देखकर ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कहने लगा कि तुम शाहिद की बीवी हो ना, जो पिछले दिनों मर गया है। मैंने कहा हाँ जी, मैं उसकी बीवी हूँ। ये सारे बच्चे उसके हैं? मैंने कहा कि हाँ। कहने लगा कि कैसे गुजारा करती हो तुम। मैंने उसको सारी बात बता दी कि सब कुछ खत्म हो गया है, आखिरी जानवर था घर में वो भी बेच दिया है। बच्चे भूख से बिलक रहे थे, इसलिए उनको यहाँ ले आई। उसने बच्चों को भी गाड़ी में बिठा लिया और मुझे भी कहा कि गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। घर छोड़ने आए तो उसने मेरी हथेली पर कुछ पैसे रखे। मुझे बहुत खुशी हुई कि चौधरी ने मेरा एहसास किया। मैंने कहा कि चाय पीकर जाएं। बच्चे बाहर खेल रहे थे और मैं चाय बनाने लग गई। चौधरी के लिए चाय बनाकर लाई तो उसने कप के साथ हाथ भी कर लिया। मैंने पीछे कर लिया, कहा कि चौधरी साहब आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहने लगा कि तुम सोचो कि तुम क्या कर रही हो और तुम क्या करोगी, इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पालोगी। जो पैसे मैंने दिए हैं वो 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसके बाद तुम क्या करोगी। मैंने कहा कि अल्लाह निगहबान है, जैसे आपको वसीला बनाकर भेज दिया ऐसे ही किसी और को वसीला बना देगा। दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता है, कुछ ना कुछ कर लूँगी, हो सकता है एक घर भी बेच दूँ। तो चौधरी ने कहा घर बेचने की गलती बिल्कुल ना करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं दिल में सोचने लगी कि चौधरी की बहुत बड़ी हवेली है, शायद हवेली में मुझे कोई काम दे दे तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। बड़ी बेटियाँ इतनी बड़ी थी कि अगर मैं घर पे ना होती तो बाकी भाइयों को संभाल सकती थी। वैसे भी उनको वक्त से पहले बड़े होने की ज़रूरत थी क्योंकि उनका बाप सर पर नहीं था। मैंने झट से चौधरी साहब से कहा कि जी आप मुझे जो भी काम कहेंगे मैं ज़रूर करूँगी। उसने कहा कि रात को हवेली पर आ जाना। मैंने कहा कि रात को किस टाइम। ये सोचकर मैं थोड़ी परेशान हुई कि रात में क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रात को 9 बजे के बाद आ जाना और हवेली के सामने वाले दरवाजे से नहीं आना बल्कि पिछले वाले दरवाजे से आना। अब इतनी भी बेवकूफ़ न थी कि बात को ना समझ पाती, बात समझ गई थी। हवेली में चौधरी मुझे पिछले दरवाजे से और रात के वक्त क्यों बुला रहा था मैं जानती थी। वो चला गया और मैं उन्हीं सोचों में खो कर रह गई। जो पैसे चौधरी ने दिए थे वो वाकई किराने वाले ने अपने पिछले हिसाब में काट लिए और सिर्फ इतना ही खाना दिया कि जितना हम एक टाइम के लिए बना सकते थे। इसके अलावा उसने कोई भी चीज़ देने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि हमारे पैसे 5 महीने के बाद आए हैं। अब मैं दोबारा से उधार देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। पता नहीं दोबारा कब वापस करोगी। 9 बजने में थोड़ी ही देर बाकी थी। अपने शोहर की तस्वीर को गले से लगाए बैठी रो रही थी कि क्या करूँ और क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शोहर ने हमेशा अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, कभी कोई जिल्लत की जिंदगी जीने नहीं दी थी। मेरा इतना ख्याल रखता था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। कल के लिए घर में खाने को कुछ भी नहीं था और कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन इतनी पढ़ाई काफ़ी नहीं थी और इतने सारे बच्चों को छोड़कर नौकरी करने जाती भी तो कौन सी नौकरी करती, किसी के घर का काम कर लेती। लेकिन यहाँ पर तो सारे ही गरीब रहते थे सिवाय चौधरी के। वो मुझे नौकरानी का काम दे सकता था लेकिन वो मुझे नौकरानी का काम नहीं दे रहा था। बच्चों को भूख से मरते हुए देख नहीं सकती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रख लिया।
بچوں کو سلا دیا اور بڑی بیٹی سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، میں آتی ہوں۔ گھر سے کالی چادر اوڑھ کر نکل گئی اور حویلی کے پچھلے دروازے پر چلی گئی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی موجود نہیں ہو، مجھے کوئی چور سمجھ کر پکڑ ہی نہ لے۔ لیکن 10 منٹ گزر گئے، وہاں کوئی نہ آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں اپنے مرے ہوئے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی، اس لیے وہاں سے جانے لگی کہ کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ دیکھا تو وہ چودھری تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے بچوں کے بارے میں بتا کر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہر کام غلط ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کام خود کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ خود سوچیں، اگر میں آپ کی جگہ اور آپ میری جگہ ہوتے تو پھر آپ پر کیا گزرتی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں، اور دراصل میں تمہاری جگہ پر ہی ہوں۔ مجھے چودھری کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے حوص دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چودھری نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی زیادہ، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا کہ کسی اچھے انسان کی بیوی کی عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور اس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا ہوگا اور اس کے بعد پورے ہفتے کے بعد میں تمہیں کچھ ایسا کام بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں کسی طرح یہ زہر کا گھونٹ پی گئی کیونکہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چودھری نے میرے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا اور گھر میں جو چیزیں کم تھی وہ بھی لے کر بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار بھی کر رہا تھا، اس کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میرے کانوں نے خبر سنی کہ چودھری کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، لیکن یہ بات تو گاؤں میں 2-3 مہینے سے کھڑی ہوئی تھی کہ چودھری کی بیوی نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ اسے طلاق دے دے، کیونکہ یہ معاملہ کسی صورت بیٹھ نہیں رہا ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا اور دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس لیے الگ ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ چودھری طلاق دے رہا ہے۔ میں 1 ہفتے تک چودھری کے کہنے پر ہر روز رات کو اس کی حویلی میں چلی جاتی تھی، لیکن اس نے مجھے 3 دن سے نہیں بلایا تھا اور میں نے بھی شکر ادا کیا کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی تھی، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ لیکن پھر اس نے ایک رات مجھے بلا لیا اور اس دفعہ وہ مجھے اپنی حویلی کے گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کی بجائے سیدھا حویلی کے اندر ہی لے گیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے کہ حویلی میں نوکر دیکھ لیں گے یا اس کی بیوی نے دیکھ کر کوئی سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر آئے جو بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کمرہ دکھایا جو بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ مجھے حویلی کیوں دکھا رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے واپس اسی کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن اس کو مجھ سے کیسی محبت ہو جو مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا، میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی، میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، شاہد کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں اور میری مجبوری کہ مجھے تمہیں اس شخص کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تم کو یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر رات کو تمہیں ایک شربت پلایا کرتا تھا جسے پی کر سکون کی نیند آتی تھی اور یوں میں تمہارے پاس آ جاتا تھا۔ یہ جتنے بھی بچے تم دیکھ رہی ہو یہ سارے کے سارے میرے بچے ہیں، کیونکہ میری بیوی مجھے کوئی اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن میری بیوی کو اگر پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور اس کے بچے ہیں، وہ تمہیں جان سے مار ڈالتی۔ اس کے خاندان والے بھی بہت اصل و رسوخ رکھتے ہیں، اس لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا۔ تمہارا شوہر میں ہوں اور یہ سارے بچے میرے ہیں۔ اور شاید نے خودکشی کی ہے کیونکہ وہ اس طرح کی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ بچے اس کو باپ کہتے ہیں، وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر لی تاکہ راستے سے ہٹ جائے۔ وہ میرا وفادار نوکر تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ میرے شوہر نے یہی کیا تھا، ہمیشہ رات کو میرا شوہر مجھے سلا دیا کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے؟ تو چودھری نے کہا کہ میری بیوی کو جب تک میں اس حویلی سے نکال نہ دیتا میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا اور تمہارے شوہر نے خودکشی کر لی، اس لیے مجھے کسی طرح 1-2 ہفتے اور طلاق کا یہ بیچ کا وقت گزارنا پڑا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میری بیوی ہو۔
یہ حویلی اور یہ سب کچھ تمہارا اور میرے بچوں کا ہے۔ آج سے تم یہیں رہو گی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے اور دوسرا کمرہ میں نے بچوں کے لیے سجایا ہے۔ بچوں کو سنبھالنے کے لیے آیا رکھیں گے، سب انتظام کر دیا جائے گا، تمہاری زندگی میں آرام و سکون ہوگا۔ میں نے کہا کہ ابھی یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کروں، میں نے تمہیں اپنا نہیں سمجھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اس میں میں ہی قصوروار ہوں، تم کو کتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، لیکن میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ یہ ساری باتیں سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے چکر آ گئے، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو چودھری کو سامنے پایا۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہے، وہی میرے لیے واقعی سب کچھ تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے بچے اس کو باپ کہتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور اس سے تم نے 6 بچے پیدا کیے ہیں، تم ایک بزدل انسان ہو، میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ تم نے ایک عورت سے ڈر کر میری زندگی برباد کی۔ مجھے چودھری نے سمجھایا کہ میں مجبور تھا، کیونکہ وہ عورت تم کو بھی مروا سکتی تھی، اس لیے اس سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میری کمزوری لگ جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ابو سے پتہ چل گیا اس نے میرے بچوں کو یا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تب تم کیا کر لو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تم یہاں پر پہرے میں رہو گی، میری حفاظت میں ہوں گی، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاید دنیا والوں کو میری کہانی بہت عجیب لگے، لیکن دراصل حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بری حرکتیں لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ تو پھر بھی ایک ایسی بات تھی کہ جس کا کوئی نہ کوئی جواز نکل سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی بھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے ہی اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ وہ چودھری کا وفادار نوکر تھا جو اپنے مالک سے وفاداری نبھاتا رہا تھا، اور پھر اس سب میں الجھ کر اس نے خودکشی کر لی، لیکن وہ میرا شوہر تھا، میرے بچوں کے لیے ان کا باپ تھا۔ مجھے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بہت وقت لگ گیا، اور میں نے چودھری کو کبھی دل سے قبول نہ کیا، لیکن وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت گزرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہونے لگا، لیکن ابھی بھی چودھری کے لیے میرے دل میں محبت نہیں تھی۔ وہ صرف ان بچوں کا باپ اور میرا شوہر تھا جو ساری ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ قیامت کے دن ضرور شاہد کا گریبان پکڑ کر کہوں گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، چودھری نے اسے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا تو اس نے کیا کیوں؟ وہ انکار بھی تو کر سکتا تھا۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں 2 مردوں کے بیچ میں پیسی ہوئی ایک عجیب طرح کی عورت ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ میں نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی، مگر اس دوران میں اپنا بہت کچھ کھو چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں نے پسند کی شادی کی تو میرے باپ نے خودکشی کر لی اور میری ماں دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اپنا اتنا کچھ قربان کر کے جس آصف کو میں نے پایا تھا، آج میں اس کو بھی کھو چکی تھی۔ میری شادی 3 سال تک رہی تھی۔ اس دوران مجھے اللہ نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اللہ کی وہ رحمت میرے لیے زحمت ثابت ہوئی، اور بیٹی کی پیدائش کا سنتے ہی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا اور اکثر گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ اب مجھے میرے رشتوں کی قدر ہونے لگی تھی اور اپنے ماں باپ کی یاد آنے لگی تھی، مگر افسوس کہ اب وقت گزر چکا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد اس نے پلٹ کر میرا تو کیا اپنی بیٹی کا بھی حال تک نہ پوچھا۔ وقت ایسا آ گیا کہ گھر میں راشن بھی نہ موجود تھا، اور اوپر سے غریبی، کرائے کا گھر تھا۔ جلد ہی مجھے جان کے لالے پڑ گئے اور میں کام کی تلاش میں نکل پڑی، مگر افسوس کہ مجھے کہیں بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ لوگ میرے جسم اور خوبصورتی کے بھوکے نکلتے۔ پھر جب رات کو بھوک سے میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہونے لگا تو اس کو پلانے کے لیے میرے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ مجبوراً میں نے اپنا جسم بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت میں بالکل جوان اور خوبصورت تھی۔ کسی ایک شیطان نے مجھے بازار حسن تک پہنچا دیا اور میں ایک عورت کے کوٹھے پر کام کرنے لگی۔ میرے حالات کا سن کر وہ عورت مجھ پر ترس کھانے لگی۔ وہ صرف میرے ڈانس کے پیسے لیا کرتی تھی، اور اپنا جسم بیچ کر میں جو بھی کماتی تھی اس میں سے وہ کچھ بھی نہ لیتی۔ اور یقین کریں، اس بھوکے ملک میں جسم خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آج شہر میں میرا اپنا گھر ہے جو کہ اب میری بیٹی کے پاس ہے۔ جب میرا کام چل نکلا تو سب سے پہلے میں نے ایک گھر لیا اور ایک ملازمہ کو رکھا جو رات کو میری بیٹی کا خیال رکھتی تھی
اور صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ میں گھر پہنچ جاتی تھی۔ پھر میں بیٹی کے اٹھنے سے پہلے اس کے لیے ناشتہ بناتی، اس کو تیار کرتی اور پھر اسکول بھیج دیتی۔ جب میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ رات کو میں ان کو ایک کمرے میں بند کر کے کام پر چلی جاتی اور صبح آتے ہی ان کو کمرے سے نکال کر نہلاتی اور ناشتہ کرواتی تھی۔ جب میری بیٹی میٹرک میں تھی تو اس کو مجھ پر شک ہوا اور اس نے مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی اور اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں، اور بیٹی کی ضد پر اسے دبئی کا ویزا بھی لے دیا۔ میری بیٹی پڑھائی میں بہت قابل تھی، اس نے میٹرک میں پہلی پوزیشن لی اور اسکالرشپ میں داخلہ ملا۔ ایف ایس سی بھی اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ ملا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ٹاپ پر رہی اور اس طرح میرا خرچہ بہت کم ہوا۔ الحمدللہ آج وہ ایک بہترین اور مشہور ترین جگر کی ڈاکٹر ہے، مگر افسوس کہ اس کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی، اس نے ان سب کو بھلا دیا اور آج مجھے ایک طوائف کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں طوائف کیسے، کس کے لیے اور کیوں بنی۔ میرے لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یقین کریں آج میری بیٹی نہ ہوتی تو میں خود بھی خودکشی کر چکی ہوتی۔ میں نے جس بیٹی کے لیے سب کچھ کیا اس کا صلہ دیکھ کر میرا اسے مارنے کو دل کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کی جان نہ لے سکی، اور آج سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت میں اس کی جان لے لیتی۔ آج میری ماں مر چکی ہے اور میں اپنی ماں کو دیے گئے دکھ کی سزا کاٹ رہی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔